پیارے دوستو، یہ پیغام جو ہے آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے چنا ہے، یہ پہلے کرنتھیوں میں سے ہے، دوسرے باب کی 18ویں 19ویں آیت ہے، اور میں آج اس کا ایک اینگل آپ کے سامنے پیش کروں گا، پارٹ 1، اور خدا نے چاہا تو خدا کی مدد سے، خدا کی رہنمائی سے، فضل سے، کرم سے اگلے ہفتے میں آپ کو اسی آیت کے دوسرا رخ جو ہے اس پر بحث کریں گے۔ اور لکھا ہے، پولس لکھتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذاتی طور پہ مجھے بڑا دکھ دیتی ہیں جب میں ارد گرد دیکھتا ہوں اپنے آج کے دور میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ مسیحی کہلانے والی بہت نام نہاد مشنیں جو ہیں، ڈینامینیشنز، صلیب کو بیان کرنے سے گھبرانے لگے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہو گیا؟ شرمایا جاتا ہے صلیب کے پیغام سے، شرم آتی ہے لوگوں کو۔ بڑے بڑے رہنما، ان کے لیے یہ صلیب تنازع کا باعث بن گئی، انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے صلیب کی بات کرتے ہوئے۔ پرابلم کیا ہے بھائی؟ کہ بھائی ہم کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہتے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے صلیب کی بات کر کے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اپنے ارد گرد غور کیجئے، جو میگا چرچز ہیں بڑے بڑے، میں نے کچھ میں دیکھا بھائی وہاں تو صلیب کیا کوئی ایسا نشان ہے ہی نہیں جس سے اس عمارت میں پہنچ کے آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا گرجا گھر ہے، عبادت گاہ ہے مسیحوں کی، کیونکہ وہاں کوئی ایسا سائن سمبل ہی نہیں، اور سب سے بڑا سمبل خداوند کی کراس کو ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے۔ بتائیے، یعنی صلیب کے پیغام کی یہ نوبت آ گئی ہے۔ وہ پیغام ہم کیسے باہر نکالیں گے جب ہم خود ہی صلیب سے شرمانے لگ گئے؟ اور میں آج چاہتا ہوں کہ آپ یہ 3 باتیں آج اپنے دل پہ، دل کی تختی پہ نقش کر لیں، لکھ لیں۔ کیا ہے یہ 3 باتیں؟ سارے ایمانداروں کے لیے، بلیورز کے لیے صلیب جو ہے وہ فخر کے لائق ہے۔ اٹس آور پرائڈ۔ کراس یہ شکر کے لائق ہے۔ نمبر 2، پہلی چیز ہے فخر کے لائق ہے، دوسری چیز ہے شکر کے لائق ہے، اور تیسری چیز ہے ذکر کے لائق ہے، یعنی اس کی بات، اس کا پرچار ہونا چاہیے ہر وقت، صلیب کا پرچار۔ صلیب فخر کے لائق ہے، نمبر 1، صلیب شکر کے لائق ہے، نمبر 2، اور صلیب ذکر کے لائق ہے، تاکہ کیا ہو؟ اس سے خدا کی حمد ہو۔ خدا نے صلیب پر بہے خون کے وسیلہ ہی سے دنیا سے اپنا میل کر لیا۔ یہ دوسرے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں، پولس لکھتا ہے کہ میں صلیب کے سوا، کیا کہا؟ مسیح کی صلیب کے سوا اور کسی چیز کا بیان نہیں کروں گا۔ کیوں؟ تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو جائے۔ واہ واہ واہ! اور آج ہمارے مسیحی رہنما صلیب کے ذکر سے شرمانے لگ گئے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہوگی کہ اگر ہم صلیب کا ذکر نہ کریں۔ وہ صلیب شرماتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ذکر نہیں کرتے تو یہ شرم کی بات ہے۔ یہ وہ صلیب ہے جس کی بدولت خدا اور انسان کے درمیان صلح ہوئی۔ صلیب خدا کی کمال محبت کی ایک ایسی تصویر ہے جس کے اشارے، جس کی دھندلی تصویر انسان کو عدن ہی سے مل گئی تھی۔ پرانے عہد نامے نے آنے والے زمانوں کی جھلکی دکھائی، مگر نئے عہد ناموں میں ان تمام اشاروں کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہو گئی۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو
مشورہ دوں گا، انکریج کروں گا کہ براہ کرم خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب کے 3 باب کو پڑھیے، کیونکہ اس میں یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں ابھی دوسرے پیغام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ وہ سارا اشارہ مل گیا تھا، اور پھر ایمانویل کا اظہار ہوا نئے عہد نامے میں کہ خدا تعالیٰ کی روح نے مریم پر سایہ کیا اور منجی جہان دنیا میں آیا۔ سب قصہ میں ابھی دوسرے پیغام میں بتا چکا ہوں، کیسے انسان نے خود کو ڈھانپا، محسوس کیا وہ ننگا ہے۔ وہ سارا پیغام آپ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ خداوند اپنا آسمانی تخت، اپنا جاہو جلال چھوڑ کے میری خاطر، مجھ جیسے کمزور گناہگار کی خاطر اس دنیا میں آ گیا اور اس نے صلیب اپنا لی کہ مجھے بچا لے، تو دوستو کیا مجھے آج اس صلیب سے شرمانا ہے؟ یہ تو شرم کی بات ہے۔ اگر ہم صلیب کے پیغام کو نکال دیں اپنی زندگی میں سے، کلام میں سے نکال دیں، مجھے یہ سمجھائیں، مجھے بتائیں میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان کی امید ہی جاتی رہے گی، ساری امید انسانیت کی اس صلیب میں ہے۔ صلیب کو نکال دیجئے، تمام نوشتے جھوٹے پڑ جائیں گے۔ صلیب کو نکال دیجئے، تمام نبوتیں جھوٹی پڑ جائیں گی۔ صلیب کو نکال دیجئے تو قربانی اور برے کی یہ جو ہے ساری بے فائدہ ہو جائے گی۔ اور یہ سب کچھ اچانک سامنے نہیں آیا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں بن گیا۔ آپ پیدائش کی کتاب سے جب چلتے ہیں، اسحاق، داؤد، یسایہ، یوحنا سبھی جھوٹے پڑ جائیں گے، کیونکہ نجات کے اس انتظام الہی کا فیصلہ زمانوں کے شروع ہونے سے پہلے ہو چکا تھا۔ مجھے بتائیں، داؤد نے کلوری کے زبور میں صاف لکھا کہ میں تو اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں، پھر اس نے کہا میں وہ میری پوشاک پر قرعہ ڈالتے ہیں۔ کس لیے، کیوں لکھا گیا یہ؟ یوسایہ 650-700 سال پہلے چلا رہا ہے کہ کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس پر نگاہ کریں۔ کہتا اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، وہ ہمارے لیے گھائل کیا گیا۔ کس لیے؟ وہ کہتا رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی، یعنی خداوند کی یہ مرضی تھی۔ دانیل لکھتا ہے کہ 62 ہفتے کے بعد ممسوح قتل کیا جائے گا، وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا۔ کلام یہ کہتا کس کے لیے؟ بہت تفصیل کے لیے بہت وقت چاہیے۔ چند بڑے اہم نکتے ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ کے دل پر نقش ہو جائیں۔ پیدائش کی کتاب میں جینیسس میں 22ویں باب کو پڑھیے، 8ویں آیت کیا بتاتی ہے کہ ابراہیم اسحاق کو سمجھا رہا ہے کہ خدا اپنے لیے کیا کرے گا؟ برہ خود مہیا کرے گا۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، اسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ کیا اشارہ ہے کہ خدا اپنے لیے خود برہ مہیا کرے گا؟ پھر دیکھیے 22:6 میں کیا اشارہ ملتا آپ کو؟ ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ قربانی کی لکڑی کیا کیا تھا؟ اپنے بیٹے پر لا دی۔ اب وہ موریا اور اس کا جو ہے دوسرا پہاڑ کلوری کا، ان کا آپ جغرافیائی آپ دیکھیں کیا ہے، کہاں ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ اب سوچئے کہ خدا نے موریا کے پہاڑ پر خود برہ بھی مہیا کیا، اسحاق پر قربانی کی لکڑیاں بھی لا دیں، لیکن ایک اور ایسا اشارہ دیا جسے بہت سے لوگ سوچتے ہی نہیں اس کے بارے میں۔ وہاں پہ ایک لفظ آیا، بدلے کی قربانی، سبسٹیٹیوشنل ڈیتھ۔ اس 22ویں باب کے 13ویں آیت میں یہ آپ کو اشارہ ملے گا۔ آج مجھے یہ سمجھائیں، کیا کفارے کے اس انتظام سے شرمایا جا رہا؟ صلیب کا ذکر کرنے سے گھبراتے ہیں کہ کسی کو افینڈ نہ کیا جائے۔ پطرس لکھتا ہے اپنے خط میں کہ اس کا انتظام تو بنائے عالم کے پیشتر سے تھا، زمانوں کے شروع ہونے سے پہلے یہ طے ہو چکا تھا۔ اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 23ویں آیت میں جائیں، لکھتا ہے کہ وہ خدا کے مقرر کردہ انتظام اور علم سابق کے موافق
پکڑوایا، یعنی علم سابق جس کا علم پہلے سے تھا، یہ طے شدہ تھی قربانی۔ دوستو اس سے شرما رہے ہیں میں اور آپ؟ خدا نہ کرے۔ خداوند کی صلیب جو ہے وہ شکر اور حمد کے لائق ہے، شرمانے کے لیے نہیں ہے، یہ فخر کے لائق ہے۔ صلیب میں خدا کا کلام پورا ہوا، صلیب میں خدا کا کام پورا ہوا۔ دیکھیے کلام مجسم ہوا تو کلام پورا ہوا، کلام مصلوب ہوا تو نجات کا کام پورا ہوا۔ اسی لیے وہ صلیب سے پکارتا ہے اٹ از فنشڈ۔ مجھے اب یہ بتائیے، کیا یہی صلیب فخر کے لائق نہیں؟ شرم کی کون سی بات ہے؟ شرم ان پر جو اس نجات بخش صلیب کے ذکر سے شرماتے ہیں۔ صلیب خدا کی محبت کا اظہار ہے اور اس کی محبت کا کمال ہے۔ رومیو کے خط میں جائیں، 5ویں باب کی 8ویں آیت لکھتی ہے، وہاں لکھا کلام میں کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، کیسے ظاہر کرتا ہے؟ آپ کلام پڑھ لیجئے، میں چاہتا ہوں، میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ خدا کی محبت کی خوبی یہ ہے، اس نے ہمیشہ پہل کی ہے۔ خداوند نے ہمیشہ پہلا قدم اٹھایا ہے انسان سے محبت کرنے کا۔ اس لیے نئے عہد نامے میں بیٹا پکارتا ہے کہ تم نے نہیں، میں نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی یہاں بھی پہلی محبت اسی نے کی ہے۔ دوستو جس صلیب نے موت کا برملا تماشا بنایا، آج کے زمانے میں ہم نے اسی صلیب کا تماشا بنا دیا۔ مجھے بتائیں، جب ہم اس کا ذکر کرنے سے گھبراتے ہیں تو ہم نے اس صلیب کو تماشا بنا دیا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ غور کیجئے، یہ خداوند کی صلیب میرا اور آپ کے لیے نئی زندگی کا پیغام ہے، نجات بخش ہے یہ صلیب۔ ہم اسے شرماتے نہیں، ہم اسے گھبراتے نہیں۔ دیکھیے یوحنا اپنے پہلے خط میں مخالف مسیح کی روح کا ذکر کرتا ہے جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ عدن سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، غیر مسیحیوں میں تو یہ روح کام کرتی ہے۔ افسوس یہ کہ ہمارے لیڈروں کے دلوں میں گھس گئی ہے یہ بری روح، ہمارے گھروں میں ہے۔ صرف اس لیے شیطان کی یہ کوشش ہے کہ اس صلیب کی بدولت، اس کی برکت کی بدولت، اس کفارے کی بدولت کہیں کھویا ہوا انسان دوبارہ خدا سے نہ مل لے۔ اب پریشانی کی ایک اور بات ہے یہاں پہ، اسے سمجھیے گا کہ غیر مسیحی صلیب کو اپنی عقل اور حکمت سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ غیر مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ذہن سے خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا صلیب کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا خدا کی محبت کے اس اظہار کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ مگر خداوند کی یہ جو صلیب ہے اس محبت کا اظہار ہے۔ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ صلیب جو ہے وہ خدا کی اس محبت کا اظہار ہے جو بیان سے باہر ہے۔ کیا کہا میں نے؟ خداوند یسوع مسیح کی صلیب خدا باپ کی اس محبت کا اظہار ہے جو انسان کے بیان سے باہر ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایک اصول یاد رکھیے، جو چیز بیان سے باہر ہوتی ہے وہ سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ ہمیشہ جو چیز بیان سے باہر ہے وہ سمجھ سے بھی باہر ہے۔ اب دیکھیں یہودی اور یونانی حکمت تلاش کرتے رہے، وہ ساری انہوں نے اسی میں وقت برباد کر دیا، لیکن وہ کیا رہے؟ نجات سے محروم رہے، وہ نجات تک پہنچے نہیں۔ یہ تب کی بات تھی۔ آج ہماری کلیسیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بہت سے لوگ جو 4 کتابیں دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اپنی عقل سے، اپنی دانش سے، اپنی تعلیم کے بل بوتے سے خداوند کی اس عظیم محبت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پہلے کرنتھیوں کے 2 باب میں لکھا کہ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ انسانی حکمت سے سمجھنے کی کوشش
کرنے والوں کے نزدیک یہ بے وقوفی کا پیغام ہے. اور جب اگلے ہفتے ہم خداوند کے اس پیغام کے دوسرے پہلو پر غور کریں گے تو وہ دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. دوستو، دو باتیں یاد رکھنے کی بات ہے. ایک لفظ ہے ٹھوکر اور ایک ہے ٹھکانہ. جو لوگ، ہر وہ انسان جو اپنی عقل سے خداوند کی صلیب کو پورے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، صلیب اس کے لیے ٹھوکر بنتی ہے. لیکن وہ جنہوں نے اس خدا کی حکمت کو، محبت کو اس کے فضل کے روپ میں قبول کر لیا کہ یہ خداوند کی محبت کا اظہار ہے، یہ صلیب ان کے لیے ٹھکانہ بن گئی ہے. آج آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا یہ صلیب خداوند کی آپ کے لیے ٹھوکر ہے یا ٹھکانہ ہے؟ جب تک آپ کی اپنی عقل جو ہے وہ پہلے رہے گی اس صلیب کو سمجھنے کے لیے، یہ صلیب آپ کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے. لیکن جیسے ہی آپ اسے خداوند کی محبت کا، فضل کا اظہار سمجھ کے ایمان سے قبول کر لیں گے، یہی خداوند کے صلیب آپ کے لیے ٹھکانہ بن جائے گی. بہت سے لوگ ہیں کہ بڑی، میں چیز کا ذکر کرتا جاؤں کہ یہ جو ٹھوکر ہے یہ ٹھکانہ ہے. یہ ان لوگ، دیکھیے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ میں نے بے وقوفوں، نکموں، بے وجودوں کو چن لیا، حقیروں کو چن لیا. کیوں؟ تاکہ ان کو شرمندہ کروں جو اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں، عقل والوں کے لیے یہ ٹھوکر ہے، اور وہ جنہوں نے ایمان سے اس فضل کو قبول کیا ان کے لیے ٹھکانہ. ہم آج کل کیا کرتے ہیں، انسان جو اپنی محبت ہے نا، وہ اس کو دیکھتا ہے، اپنی محبت کی تلنا، موازنہ، کمپیرزن خدا کی محبت سے کرتے ہیں. ہو سکتا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے آپ. انسان کی جو محبت ہے اس میں تین باتیں ہیں، یہ دھیان سے سنیے. انسان کی محبت کبھی کبھی، کہیں کہیں، کسی کسی کو ملتی ہے. کیا کہا میں نے؟ انسان کی محبت کبھی کبھی، کہیں کہیں، کسی کسی کو ملتی ہے، کیونکہ انسان کی محبت میں شرطیں بہت ہیں. اب اس کے اپوزٹ خدا کی محبت کو دیکھیے، ہر وقت ملتی ہے، ہر جگہ ملتی ہے، اور ہر ایک کو ملتی ہیں، اور کوئی شرطیں نہیں. کبھی کبھی، کہیں کہیں، کسی کسی کو. اور خدا کی محبت ہر وقت، ہر جگہ، ہر ایک کو ملتی ہے. اور یہ محبت آپ کے لیے باہیں پھیلائے خداوند کی صلیب پر ہے، موجود ہے. آپ فیصلہ کیجیے آج، یہ صلیب ٹھوکر ہے یا ٹھکانہ ہے. انسان جب خداوند کی حضوری سے نکلا تو بے ٹھکانہ ہو گیا، یہ صلیب اس کے لیے پھر ٹھکانہ بن گئی. یہ صلیب خدا کی محبت کی ایک ایسی تصویر ہے، یہ دھیان سے اس کو نقش کر لیجئے اپنے دل پہ، کہ دوستو خدا کی پاکیزہ سیرت کا اظہار ہے یہ صلیب. یہ سب سے جدا ہے، اس کا کوئی کمپیرزن ہو سکتا ہی نہیں، نہ اس کا بیان ہو سکتا ہے، نہ کمپیرزن ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ صلیب جو ہے خدا کی پاکیزہ سیرت کا اظہار ہے. صلیب وہ حقیقت ہے، وہ مرر ہے، وہ آئینہ ہے، وہ شیشہ ہے جس میں انسان کو اپنی صورت نظر آتی ہے، صورت دکھائی پڑتی ہے. اسی لیے صلیب سے گھبرایا جاتا ہے، شرمایا جاتا ہے، کیونکہ صلیب جب ایک آئینہ ہے تو اس کے سامنے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ہماری اندر کی تصویر بہت گندی ہے، بھیانک ہے. آپ غور کیجئے، جتنے ہالی ووڈ کے، بالی ووڈ کے بڑے سٹارز ہیں، سنگرز ہیں، انہوں نے گلے میں بڑی بڑی صلیب لٹکائی ہے. ان کا کوئی مطلب نہیں، وہ جانتے نہیں ہیں خداوند کو، ان کا اس صلیب سے کوئی مطلب نہیں. وہ ایز اے جیولری پہنا ہوا انہوں نے، ایک سمبل، وہ تو جانتا ہی نہیں خداوند کو. آپ بالی ووڈ کے بڑے بڑے ایکٹر دیکھ لیجئے، سلمان خان، شاہ رخ خان، جو بھی ہے، آپ بہت دفعہ دیکھیں گے ان کے گلے میں صلیب ہے، لیکن اس کا مطلب کیا؟ وہ تو جانتے بھی نہیں خداوند کو. آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، ایماندار کی زندگی میں آج اس صلیب کی کیا جگہ ہے؟ دوستو، انسان بنیادی طور پر گناہ گار ہے، ہم میں موروثی گناہ ہے. اور میں دوسرے حصے میں، جب ہم اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس پیغام کا، اس میں اس ٹاپک کو چھیڑوں گا.
اب دیکھیے کون ایسا انسان ہے دھرتی پہ جو اپنے آپ کو کہہ سکے کہ میں گناہ سے پاک ہوں؟ ایوب جیسا شخص 25ویں باب میں چیختا ہے اور یہی بات دہراتا ہے. امثال کی کتاب میں جائے 21ویں باب میں انسان خود کو اپنی نظر میں راست سمجھتا ہے اپنی راہوں کو، اور ایوب چیختا ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان گناہ کو پانی کی طرح پیتا ہے. دوستو یہ صلیب جو ہے نا خداوند کی، یہ درمیانی ہے، ایک ضامن ہے میرے اور خدا باپ کے درمیان، اس کے انصاف کے اور میرے درمیان. یہ اس کا فضل آ کھڑا ہوا ہے. اس صلیب کی بدولت مجھے اور آپ کو خدا باپ کے پاس واپس لوٹنے کا، جانے کا ایک راستہ ملا ہے. صلیب میں محبت کا کمال ثابت ہوا ہے، پورا بھی ہوا ہے، ثابت ہوا ہے. انسان کے پاس خدا سے ملنے کا اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، آپ بیان کر ہی نہیں سکتے. آج اس کے فضل کو قبول کیجئے، نئے جنم کے تجربے سے گزریے، کیونکہ صلیب وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان ایک نئی زندگی سے روشناس، ایک نئی زندگی سے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. اگر آج خداوند کی صلیب سے آپ نہیں شرمائے، آپ نے اسے قبول کر لیا ہے، تو یاد رکھیے یہاں سے آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا. یہ صلیب جو ہے یہ حادثوں کا انجام نہیں ہے. حادثوں کا انجام تو برا ہوتا ہے، یہ صلیب حادثہ نہیں. صلیب کا ہم ماتم نہیں کرتے، صلیب کا ماتم نہیں کرتے کیونکہ ہم اسے حادثہ نہیں مانتے. یہ اچانک نہیں ہوا، یہ خدا کا انتظام تھا جسے شروع سے خدا نے اپنے فضل کے اظہار کے لیے ٹھہرا لیا تھا. صلیب خدا کی حکمت کا کمال ہے. صلیب انتظام الہی ہے جس کا ارادہ خدا نے ابتدا سے کیا تھا. دوستو آج میری اور آپ کی زندگی میں اس صلیب کی محبت کا کیا درجہ ہے؟ میرا یہ سوال ہے، اور میرے لیے دعا کیجئے. میں اس کے دوسرے حصے کو، آپ کے اس کی دوسری تصویر کو اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گا. لیکن میں اس سوال کو آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں اس صلیب کی کیا اہمیت ہے؟ کیا آپ بھی اس سے شرماتے ہیں؟ یا آپ اس کی گہرائی کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کی محبت کی وہ کامل تصویر ہے جسے میں اپنے ذہن سے نہیں، اپنے ایمان سے، محبت سے قبول کروں گا تو میرے لیے یہ ٹھکانہ ہے، یہ فضل ہے، نجات ہے اور نئی زندگی ہے. خداوند آپ کو برکت دے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.